کوریڈور کی بینچ پہ وہ پریشان سے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ اس کی بکھری حالت اس کی پریشانی اور خوف کی گواہی دے رہی تھی۔ عنایا ہسپتال میں داخل تھی اور اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ڈاکٹر واضح پہلے بھی کہہ چکے تھے ہائی رسک پریگنینسی ہے اور اب وقت سے پہلے شدید درد، اور وہ بھی وقت سے پہلے آپریشن سے پہلے ڈاکٹر سائن لے چکے تھے۔ ماں اور بچوں کے بچنے کے چانسز 10% سے بھی کم ہیں۔ وہ خوف زدہ تھا۔ سب کچھ وہ پہلے ہی کھو چکا تھا اور اب صرف عنایا اور اس کے بچے ہی ذمہ داری کے طور پر اس کے پاس تھے۔ انہیں بھی کھو دیتا تو کچھ نہ رہتا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں۔ صرف وہی نہیں بلکہ سب ہسپتال میں موجود تھے۔ ارتضیٰ کے والدین ہارون، علیزے، مہروز، عاطیات بھی اب تک وہاں موجود تھی۔ وہ سب پریشان سے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ اس لڑکی سے بھلے ہی اس کے والدین کا اختلاف تھا، لیکن مشکل میں وہ اسے بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ ارتضیٰ کو اس حالت میں دیکھتے مہروز نے ایک گہرا سانس بھرا تھا اور اس کی طرف چل پڑی تھی، اور وہیں اس سے کافی فاصلے پر بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے اس نے سر اٹھاتے مہروز کو دیکھا تھا، پھر واپس نظریں جھکا گیا تھا۔ شکریہ تمہارا ایک بار پھر میری مدد کرنے کے لیے۔ تھک گئی ہو کہ تم کافی وقت ہو چکا ہے، گھر جا کر آرام کر لو، وہ تھکی ہوئی شکست خوردہ آواز میں بولا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ضرورت نہیں مجھے۔ تم طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے؟ اس نے بغیر کوئی فضول سوال کیے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا۔ یہی سوال اسے کافی وقت سے تنگ کر رہا تھا، جبکہ اس سوال پر ارتضیٰ کا دل ڈوب گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی جب اس نے نظریں اٹھا کر مہروز کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے اب نفرت کرتی ہے، لیکن اس حالت میں اس جگہ پر بھی اسے صرف طلاق کی فکر تھی۔ کیا وہ چند پل بھی مزید اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تھی؟ وہ کچھ پل ان نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تھا، پھر نظریں جھکا گیا تھا۔ مجھے وقت نہیں ملا، مصروف تھا میں، اور اب عنایا کی تکلیف جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں ان سب سے نکل جاؤں گا تو کر دوں گا۔ جانتا ہوں مشکل ہوگا تمہارے لیے میرے جیسے شخص کے ساتھ اس رشتے میں چند پل مزید بند کر رہنا، لیکن جہاں اتنا عرصہ برداشت کیا ہے وہاں چند دن مزید برداشت کر لو۔ وہ خالی سے لہجے میں بول رہا تھا۔ سب کھو چکا تھا، اب اسے بھی کھونا تھا۔ جبکہ اس کے الفاظ سے مہروز عاطیات مزید تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ اب بھی علیحدگی کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ کیا وہ اسے اپنا سمجھ کر اسے سب کچھ بتا نہیں سکتا تھا؟ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، وہ اسے اپنا سمجھتا ہی کہاں تھا۔ اسے اپنی تکلیف، غم، احساسات سب کچھ اپنے تک ہی رکھنے تھے۔ کیا اور کچھ نہیں ہے جو تم کہنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو؟ سب ختم کرنا کے بغیر کوئی بات کیے؟ مہروز کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اگر وہ حقیقت نہ جانتے تو عنقریب وہ دونوں علیحدہ ہوتے، بغیر حقیقت جانے۔ کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، بغیر ایک بھی لفظ کہے، بغیر کچھ کہے سنے۔ اب لگتا بھی نہیں ہے کچھ بچا ہے بات کرنے کو۔ لیکن ایک چیز جو میں بہت عرصے سے تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر مہروز کی طرف دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ اگر تم معاف کر دو گی تو یہ تمہارا احسان ہوگا، اگر نہیں کرو گی تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ مجھے ساری زندگی ہانٹ کرتا رہے گا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں زندگی بھر کے لیے تکلیف دی، اور مجھ جیسا شخص ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا اور مہروز کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ سب اسے ایک برا شخص سمجھنے لگے تھے اور وہ بھی اب خود کو برا ہی سمجھنے اور کہنے لگا تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے اور آج بھی صرف اس سے محبت کرتا ہے، یہی احساس تکلیف بھرا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن حالات ہی ایسے بن گئے، میں کچھ کر ہی نہیں سکا۔ سوری اگین، اور اس رات کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں۔ غصے میں غلط الفاظ کہہ گیا تھا، دل سے نہیں کہا تھا کچھ بھی، پھر بھی سوری۔ جتنا وقت اور محبت تم نے مجھے دی اور میں نے اسے تکلیف بنا کر واپس دیا۔ وہ خاموش ہوا تھا اور مہروز کی مسلسل خاموشی پر اسے دیکھا تھا، جو اسے سرخ اور تکلیف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ارتضیٰ کے دل میں ہمیشہ کی طرح تکلیف اٹھی تھی۔ دل چاہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو صاف کر دے، لیکن وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ یہ حق وہ بہت پہلے کھو چکا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ مسکرایا تھا زخمی سا۔ نہیں رو، اب جا رہا ہوں تمہاری زندگی سے، اب تم مسکراؤ۔ تمہاری زندگی میں رہتے میں تمہاری تکلیفوں کی وجہ بنا ہوں، جانتا ہوں بہت غلط کیا ہے۔
تمہارے ساتھ۔ اس کا پچھتاوا ہے مجھے اور زندگی بھر رہے گا۔ اب رونا چھوڑ دو اور خوش رہنا سیکھو۔ بھول جانا ارتضیٰ عباس نام کا کوئی شخص تمہاری زندگی میں آیا تھا یا پھر وہ اس دنیا میں بھی ہے۔ تم خوشیاں ڈیزرو کرتی ہو۔ اس بار کسی ایسے کو اپنے لیے منتخب کرنا جو تمہیں دھوکہ نہ دے، جس پر تم بھروسہ کر سکو۔ وہ نظریں اپنے سامنے ایک غیر مرئی نقطے پر جما گیا تھا۔ دل چاہا تھا ایک بار اسے بازوں میں بھر لے، اپنے قریب کرتے گلے سے لگا لے۔ وہ اب بھی اس کی بیوی تھی، اس کی محبت جسے وہ ہمیشہ کے لیے کھونے والا تھا، جس کے بغیر وہ ان 3 ماہ میں بے حد تڑپا تھا اور اب بھی تڑپ رہا تھا۔ وہ امید بھی کھو چکا تھا کسی کی محبت پانے کی۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے اور وہ اس نفرت کو قبول کر چکا تھا۔ اس کے لفظ مہروز حاتیت کو مزید تکلیف میں دھکیل گئے تھے اور آخری لفظ اسے تیر کی طرح لگے تھے جس پر وہ بھروسہ کر سکے۔ حقیقت جاننے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ بھروسہ تو اس نے بھی ایک پل کا نہیں کیا تھا، کہ ارتضیٰ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہر بار یہی سوچا تھا اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا، لیکن جب وہ خود کھڑا کہہ رہا تھا تو بھروسہ کرنا مشکل تھا۔ کیوں ارتضیٰ، کیوں؟ اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ کیا تم تھکتے نہیں جھوٹ بول بول کر اور اپنے جھوٹ سے دوسروں کو تکلیف دے دے کر؟ کیوں تم خود کو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں برا بنا رہے ہو؟ جب تم ہو ہی نہیں، آخر کیوں ہو تم ایسے؟ جب تم مجھ سے سب کچھ بانٹ سکتے تھے، ایک بار حقیقت بتا سکتے تھے مجھے، لیکن تم نے مجھے کبھی اتنا ضروری سمجھا ہی نہیں، نہ کبھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھا کہ اپنی مشکل پریشانیاں مجھ سے بانٹ سکو۔ ایک غیر کی طرح میں تمہاری زندگی میں رہی اور ایک غیر کی طرح ہی اب تم چاہ رہے ہو چھوڑنا۔ وہ تکلیف سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور ارتضیٰ کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر مہروز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بے یقین سا تھا۔ وہ لڑکی جس کی میں کچھ نہیں لگتی، جو مجھے جانتی تک نہیں ہے، اس نے بھی مجھے حقیقت بتانا ضروری سمجھا، لیکن تم نے نہیں۔ اتنی غیر اہم تھی میں تمہارے لیے تو اپنی زندگی میں کیوں لائے مجھے؟ میں تو نہیں روئی تھی تمہارے آگے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ تم نے اپنی مرضی سے رشتہ بھیجا تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بول رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارتضیٰ عباس نے آنکھیں بند کی تھیں تو حجاب اسے سب کچھ بتا چکی تھی، تو وہ سب جاننے کے بعد اس سے بات کرنے آئی تھی۔ ایسا نہیں ہے مہرو، میں نے بہت کوشش کی تمہیں بتانے کی۔ جب یہ سب ہوا، میں نے سب سے پہلے تمہیں بتانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گھر آتے ہی ماحول ہی اتنا خراب ہو گیا تھا، اور پھر تم وہ سب سن کر اس قدر یقین کر چکی تھی کہ تم اپنے حواسوں میں بھی نہیں رہی تھی۔ تم جانتی تھی میں تم پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تم نے اپنا وہ حال کیا جسے دیکھ کر میں پل پل مرتا رہا۔ تمہاری آنکھوں میں بے اعتباری، تمہارے چہرے پر تکلیف مجھے مار گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے تمہیں بتاؤں گا بھی تو تم حقیقت تسلیم نہیں کرو گی۔ تمہیں کچھ بھی بتانے کا ارادہ پھر ترک کر دیا تھا میں نے، لیکن جب تمہیں نکاح کے وقت گارڈن میں روتے دیکھا تھا، تمہیں تکلیف میں دیکھا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا تھا۔ میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، تم سے کمرے میں آ کر بات کرنا چاہتا تھا۔ تب ہارون نے بتایا تم وہ کمرہ چھوڑ چکی ہو اور اب تم وہاں نہیں رہنا چاہتی، اور تب مجھے غصہ آیا تھا۔ تم ایک بار بات بھی تو کر سکتی تھی مجھ سے، ایک موقع بھی تو دے سکتی تھی، کم از کم مجھے بولنے کا، بات کرنے کا وقت ہی دے دیتی۔ اور پھر تم نے گھر بھی چھوڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا اور میری محبت، میرا اظہار، میرا کیا وعدہ سب جھوٹ لگا تھا تمہیں، ایک دھوکے باز شخص اور جھوٹا شخص لگا تھا۔ تم سے کہا تھا میں نے، مہرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے مت بھولنا کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم واحد ہو جس سے میں نے انتہا کی محبت کی، لیکن تم یقین کر چکی تھی وہ سب جھوٹ کہا تھا میں نے۔ اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی تمہارا سامنا کرنے کی۔ مجھے لگا تم ایک بار تو آؤ گی، مجھ پر چیخو گی، غصہ کرو گی، سوال پوچھو گی، لیکن تم نے خاموشی سے صرف میری زندگی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے احساس ہوا تھا جہاں بھروسہ یا بات چیت ہی نہیں، تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو، وہ رشتہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تبھی میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتے جو تم چاہتی تھی وہی کر رہا تھا۔ تم سے نکاح سے پہلے تک میں نے تم سے کوئی دوسری بات تک نہیں کی تھی مہرو، صرف رشتہ بھیجا تھا۔ تم سے نکاح کے بعد اظہار محبت کیا تھا اور تم نے یقین کر لیا کہ ارتضیٰ عباس غیر لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات میں تھا۔ سب نے اتنا ڈیگریڈ کیا مجھے کہ اس کے بعد مجھے اپنا آپ ہی ایسا لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک مرتی ہوئی عورت سے وعدہ کیا تھا اور وہ معصوم اور نادان لڑکی تھی، میں صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اس وقت کہ اس قدر بات بڑھ جائے گی۔ اس وقت سب کچھ آسان سا لگا تھا مجھے، میں بس یہی کہنا چاہتا تھا،
میں جانتا ہوں میں بہت غلط ہوں کئی جگہوں پر۔ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اگر میں تحمل سے سوچتا تو شاید حالات اتنے نہ بگڑتے۔ وہ سب کچھ کہہ گیا تھا جو وہ بتانا چاہتا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اس نے پیچھے دھکیلا تھا۔ مہروز حاتیت نے خاموشی سے اس کے ہر لفظ کو سنا تھا، لیکن جو وہ کر چکا تھا اپنے صرف غصے میں، جو وہ ذہنی اذیت اسے دے چکا تھا، وہ کیسے بھول جاتی وہ؟ تم تھوڑے نہیں بہت زیادہ غلط ہو۔ اب بھی ارتضیٰ، تم چاہے جتنی جسٹیفیکیشن دے لو، میں اپنی غلطی مانتی ہوں۔ مجھے ایک بار بات کرنی چاہیے تھی تم سے، یوں خاموشی سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن کیا کرتی؟ بچپن سے عادت تھی خاموش رہ کر سب برداشت کرنے کی۔ کبھی کسی سے شکایت کرنے کا اختیار ہی نہیں رہا تو تم سے بھی نہیں کر سکی۔ لیکن تم تو محبت کرتے تھے مجھ سے، تو کیا یہی تھی تمہاری محبت؟ میں نے جو تم سے سنا اس پر یقین رکھا، نہ کہ کسی اور سے سن کر یقین کیا۔ تم مجھے تکلیف میں دیکھتے رہے، لیکن ایک بار بھی تم میرے پاس نہیں آئے۔ اگر تم آ کر مجھے ایک بار گلے لگا کر سچ بتا دیتے تو کیا میں تم پر یقین نہیں کرتی؟ لیکن نہیں، تمہاری محبت سے بڑی تمہاری مین ایگو ہے۔ تم تب بھی انتظار کرتے رہے کہ میں تم سے بات کرنے میں پہل کروں۔ ٹھیک ہے، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تو کیا تم نے مجھ پر بھروسہ کیا؟ تم نے بھی تو نہیں کیا، تم نے بھی تو نہیں سمجھا مجھے۔ عورتوں ہمیشہ محبت میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ مرد پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں یا پھر اس کی محبت پر۔ ان کے دل میں ہمیشہ زندگی بھر یہ خوف رہتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا یا دھوکہ دے گا۔ اپنی فطرت سے مجبور ہوتی ہے ہمیشہ ایک لڑکی۔ میں مانتی ہوں بغیر سچ جانے، بغیر کوئی بات کیے میں نے خود کو خود ہی تکلیف میں دھکیلا، خود کو تم سے دور کیا، لیکن وجہ بھی تو تم ہی تھے نا۔ تم چاہتے تو میری تکلیف کم کر سکتے تھے، لیکن تم نے مجھے تکلیف میں رکھنا چنا۔ میں جانتی ہوں تم بھی تکلیف میں رہے ہو، تم نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن تم نے محبت، ساتھ اور ہماری خوشیوں کے بجائے اپنی ایگو کو چنا۔ مجھے منتخب کرنے کے بجائے تم نے تکلیف میں رہنا پسند کیا۔ وعدہ نبھانا بہت معنی رکھتا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن محبت، زندگی میں موجود لوگ، ہمسفر، یہ بھی تو معنی رکھتے ہیں۔ ان کی بھی تو تکلیف معنی رکھتی ہے، اور میں تمہارے لیے کبھی اہم نہیں رہی ارتضیٰ۔ تم محبت کی بات کرتے ہو جو کبھی تم کر ہی نہیں سکے۔ محبت میں غصہ اور انا نہیں ہوتی۔ میں مان چکی ہوں تمہاری محبت میرے نصیب میں نہیں۔ محبت کے معاملے میں بچپن سے ہی بد نصیب رہی ہوں۔ میری محبت ہمیشہ یک طرفہ رہی ہے۔ اس انا اور خود غرضی کے ساتھ ہم یہ رشتہ زندگی بھر نہیں چلا سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہی ہو جائیں۔ تم اپنی ذمہ داریاں، وعدہ اور اپنی انا پیاری رکھو۔ میں تنہا بھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ زخمی دل اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہاں سے چلتی تھی۔ وہ ایک بار اسے اپنے پاس سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ صحیح تھی، بے شک بھروسے کے بغیر ایک رشتہ نبھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں انا، خود غرضی آ جائے وہاں ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ ارتضیٰ کو مزید شدت سے اپنی غلطی کا احساس کروا گئے تھے۔ اسے آج تک لگتا تھا اسے صرف غصہ آیا تھا جس کی وجہ سے سب بگڑا، لیکن احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی انا اور خود غرضی کے باعث سب گنوا بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ گھر کے بڑے بچے میں اتنی سنگ دلی کیوں ہوتی ہے؟ صرف دوسروں کے ساتھ ہی نہیں، ہمیشہ خود کے ساتھ بھی سنگ دل ہوتے ہیں یہ۔ 3 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور انہیں ڈاکٹر سے 2 ہی خبریں سننے کو ملی تھیں، ایک خوشی کی اور ایک بری۔ آپریشن ہو چکا تھا اور عنایہ نے 2 بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جنہیں ایک چابی چائلڈ روم میں رکھا گیا تھا۔ ابھی ملنے کی اجازت کسی کو نہ تھی، لیکن وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند تھے، لیکن عنایہ ٹھیک نہ تھی۔ انٹرنل بلیڈنگ کو روک پانا بے حد مشکل تھا اور خون بھی وافر مقدار میں لگایا جا رہا تھا، لیکن بلیڈنگ روک پانا ناممکن سا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ کچھ وقت بعد عنایہ کے روم میں سبھی موجود تھے سوائے مہروز اور ارتضیٰ کے۔ سب ان پیارے سے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک وجود گلابی رنگ کے کمبل میں لپٹا تھا اور ایک نیلے رنگ کے کمبل میں۔ سب انہیں باری باری پیار کرتے واپس لٹا رہے تھے۔
ان بچوں کو دیکھتے ان سب کو الگ سی خوشی تھی۔ ایک لمبے عرصے بعد ان کے گھر میں ننھے بچے آئے تھے۔ وہ سبھی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، لیکن اس بات سے ارتضیٰ واقف نہیں تھا۔ کچھ وقت بعد ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چہرہ اب بھی مرجھایا سا اداس تھا۔ وہ بچوں کو دیکھے بغیر عنایہ کے پاس رکھی کرسی پر جا بیٹھا تھا، جو خاموش تھی، ساکھ لیٹی تھی۔ رنگ اس قدر پیلا پڑ چکا تھا، لگتا تھا جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ چہرے پر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کچھ وقت بعد مہروز کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ بچوں کے پاس رک گئی تھی۔ بچوں کو وہ دیکھتے مسکرائی تھی، بالکل عنایہ کی کاپی لگتے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کے گالوں کو چھوا تھا، کسی روئی کے گالے جیسے نرم اور نفیس۔ دونوں بچوں کو اٹھاتے اس نے پیار کیا تھا۔ اسے بے حد افسوس ہوا تھا ان بچوں کے باپ کی قسمت پر۔ اگر وہ ایک اچھا شخص ہوتا تو آج اس کی فیملی ہوتی، یہ پیارے بچے اس کے ہوتے، لیکن وہ خود بھی برباد ہوا اور دوسروں کو بھی کر گیا۔ انہیں واپس بیبی کاٹ میں لٹاتے وہ عنایہ کی دوسری طرف جا بیٹھی تھی۔ نرمی سے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو تھاما تھا۔ اسے عنایہ پر حد سے زیادہ پیار آیا تھا۔ وہ بہت معصوم، پیاری اور بے قصور لڑکی تھی، پھر بھی بے انتہا تکلیف اور سب کی نفرت اس کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی تکلیفوں کے آگے آج مہروز حاتیت کو اپنی تکلیفیں کچھ بھی نہ لگی تھیں۔ جس عمر کی وہ لڑکی تھی، یہ عمر ہنستے کھیلتے پڑھنے، لاپرواہ سی زندگی جینے کی تھی، اور وہ اتنا کچھ جھیل کر آج یہاں اس حالت میں پڑی تھی کہ زندگی کی بھی امید نہ تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں عنایہ کے لیے۔ ارتضیٰ عباس اس کا اس دنیا میں آخری سہارا تھا، لیکن پھر بھی وہ بغیر سوچے مہروز حاتیت کے پاس آئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا تو وہ خود اور اس کے بچے کہاں جائیں گے۔ اس حالت میں بھی وہ اپنی جگہ دوسروں کا سوچ رہی تھی۔ جلد ٹھیک ہو جاؤ عنایہ، اب سب بھول کر اپنی خوشیوں کو جینا۔ تمہارے بچے اتنے پیارے ہیں کہ تم انہیں دیکھ کر ہر دکھ، غم، تکلیف بھول جاؤ گی۔ ماں کے بغیر بچے نہیں رہ سکتے، تمہاری ضرورت ہے تمہارے بچوں کو، ان کے لیے ہی ٹھیک ہو جاؤ۔ اپنے بچوں کو اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے یقین ہے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اپنے دل میں عنایہ سے مخاطب تھی۔ جھکتے نرمی سے اس نے عنایہ کا ماتھا چوما تھا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور باہر چلی گئی تھی۔ وہ مزید اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ارتضیٰ عباس کی نظریں صرف مہروز پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں سکا تھا وہ اس شیشے جیسی دل رکھنے والی لڑکی کو اس قدر تکلیف کیسے دے گیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن عنایہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی، اور مہروز حاتیت بھی گھر نہیں گئی تھی۔ وہ رات کے وقت پریشان سی ہسپتال کے باہر رکھی بینچ پر بیٹھی تھی اور نظریں آسمان پر ٹکی تھیں، اور اس سے کئی دور فاصلے پر ارتضیٰ عباس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے بے چین سی تھی، نہ آرام کیا تھا اور نہ ہی وہ ٹھیک سے کھا رہی تھی۔ بچے بھی بے چین سے تھے، زیادہ تر روتے رہتے۔ وہ سب مل کر انہیں سنبھال رہے تھے، لیکن مشکل سا تھا، وہ بھی شاید اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مختلف سوچیں سوچتے پریشان سی تھی، زندگی بے حد ویران سی ہو گئی تھی، اور وہ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ سر جھٹکتے وہ پاس ہی موجود ریسٹورینٹ کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہاں سے کافی اور سینڈوچ خریدتے وہ مہروز حاتیت کی طرف بڑھ گیا، اور اسی بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے مہروز کی کافی اور سینڈوچ کو اس کے سامنے کیا تھا، جس پر مہروز نے رخ موڑتے اسے دیکھا تھا، اور ارتضیٰ کو ایک دم ہی عجیب محسوس ہوا تھا اور شرمندگی بھی۔ میں تمہیں امپریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی جھوٹی فکر دکھا رہا ہوں، ہارون نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اگر وہ کہہ دے گا وہ لایا ہے تو وہ کبھی نہیں لے گی۔ اور مہروز نے اس کے ہاتھ میں موجود اس کے اپنے کافی اور سینڈوچ کو دیکھا تھا۔ کیا تمہارے لیے بھی اسی نے خرید کر دیا ہے؟ وہ اس کے سوال پر دست بدست کا شکار ہوا تھا۔ ہاں، سب کے لیے خریدا تھا اس نے، تمہارے لیے بھی بھیجا ہے۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ بینچ کے درمیان میں اس نے مہروز کا سینڈوچ کا پیکٹ اور کافی رکھتے ہوئے اپنا سینڈوچ کھانے لگا تھا، اور مہروز نے تعصب سے سر ہلایا تھا اور سینڈوچ کھاتے کافی کے گھونٹ بھرنے لگی تھی۔ وہ شخص اب بھی وہی کر رہا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی اسے سمجھاتا، پیار اور فکر، غم، تکلیف، یہ سب احساسات دکھانے کے لیے ہی ہوتے ہیں، چھپانے کے لیے نہیں۔ تم پریشان ہو رہی ہو یہاں، تمہیں اب گھر جا کر سکون کرنا چاہیے، وہ کسی خالی جگہ کو دیکھتے کہہ رہا تھا، اور گھر کے نام پر مہروز حاتیت کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔
وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی وہ گھر نہیں تھا اور وہاں سکون تو بالکل نہیں تھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، وہاں بھی پریشانی رہے گی عنایا کے لیے، ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے پھر چلی جاؤں گی۔ جیسی تمہاری مرضی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے وہ خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد عنایا کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھی، ادویات جاری تھیں اور وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی۔ سب اس کے بچوں کے ساتھ گھر آ چکے تھے اور مہروز اپنے اپارٹمنٹ جا چکی تھی۔ ارتضی عباس نے اپنا کمرہ مکمل خالی کرواتے اسے بچوں اور عنایا کی ضرورت کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا اور اپنے اور مہروز کے سامان کو وہ نیچے کے کمرے میں سیٹ کر چکا تھا اور خود بھی وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ جب سب حقیقت جان چکے تھے تو اب کوئی فائدہ نہیں تھا حقیقت پر پردہ ڈالنے کا۔ سب بچوں کو اٹھائے کھیل رہے تھے، کوئی عنایا کا خیال رکھ رہا تھا۔ گھر میں رونق سی لگ گئی تھی، خوشیاں تھیں۔ وہ بہت جلد ہی اس فیملی کا حصہ بن گئی تھی۔ لیکن وہ سب اب بھی مہروز کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جتنا اس نے برداشت کیا تھا وہ سب اس کے فیصلے کے احترام میں خاموش تھے۔ اس کی مرضی تھی وہ رہنا چاہے یا نہیں، لیکن سب اسے ایک بار واپس آنے کے لیے منت ضرور کر چکے تھے۔ ارتضی عباس کا خاموش اداس چہرہ سب نے محسوس کیا تھا۔ وہ کھنچا کھنچا سا تھا، بس ایک دفعہ ہی اس نے بچوں کو اٹھا کر پیار کیا تھا۔ جہاں وہ سب اکٹھے ہوتے وہ وہاں نہیں آتا تھا، اکیلا اپنے کمرے میں رہتا تھا۔ مہروز کی کمی وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ہال میں کھڑے وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا اور عنایا کو بھی، جو پہلی بار خوش نظر آ رہی تھی۔ سب مکمل سا لگ رہا تھا لیکن اپنا آپ ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے گلے موجود چین کو اس نے چھوا تھا اور انگوٹھی پر نظر ڈالی تھی۔ چین کھولتے اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں نکالتے جیب میں رکھی تھی اور کمرے سے وہی نیلی فائل اٹھاتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ مہروز عطیت کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا بیل بجا رہا تھا، ہاتھ میں وہی نیلی فائل تھی۔ کچھ لمحوں میں مہروز نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے پر ارتضیٰ کو کھڑے دیکھ کر وہ ایک طرف ہوئی تھی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات کی فائل دیکھتے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے کہا تھا جب وہ عنایا کی پریشانی سے فارغ ہو جائے گا تو اسے طلاق دے دے گا، تو مطلب وہ اسے طلاق دینے یہاں آیا تھا۔ اس کے حلق میں شدید قسم کی تکلیف اٹھی تھی، لیکن یہ اس نے خود ہی چنا تھا۔ وہ خود کو سنبھال گئی تھی۔ خاموشی سے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور ارتضی عباس بھی دروازہ بند کرتے اس کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر بیگ موجود تھے اور وہ الماری سے سامان نکالتے ان میں رکھ رہی تھی۔ آدھی سے زیادہ پیکنگ وہ کر چکی تھی۔ فائل کو اس نے ٹیبل پر رکھا تھا اور اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ وہ سامان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ایک نئی جگہ جاب تلاش کی ہے اور اپارٹمنٹ بھی مل گیا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ بس یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، اس سے دور۔ وہ خاموشی اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا اور وہ اسے اپنے قریب دیکھتے ساکھ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ پل وہ اس کے خوبصورت اور معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہ گیا تو پھر سر جھکاتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گیا تھا۔ اگر اس میں انا تھی تو وہ آج اپنی انا، غرور، سب کچھ اس کے سامنے اس کے قدموں میں گرا گیا تھا۔ وہ بے اختیار چند قدم اس سے پیچھے ہوئی تھی، دل عجیب سا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا کر رہے ہو ارتضیٰ؟ اٹھو، یہ کوئی جگہ ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے تیز آواز میں بولی تھی۔ اسے اس طرح دیکھتے دل پسیجا تھا۔ تم صحیح تھی مہرو، میں اپنی انا اور غرور میں تھا، آج میں وہ تمہارے سامنے خاک کر کے آیا ہوں۔ ہاتھ آگے کرتے اس نے مہروز کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کے نرم ہاتھوں کو چھوتے ایک عجیب سا سرور، سکون محسوس ہوا تھا۔ جتنا بے چین تھا، زخمی تھا، ایسا محسوس ہوا تھا ان پر مرہم رکھا گیا ہو، جبکہ اس کے لمس پر وہ اپنا حلق تر کر گئی تھی۔ تم طلاق دے چکے ہو، وہ اٹکتے اسے یاد کروا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ لیکن میں تم پر فیصلہ مسلط کرنے نہیں آیا، تم سے کچھ باتیں ہیں جو کرنی ہیں، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ۔ وہ نظریں جھکائے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، چہرہ ویران سا تھا۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ اسے اس طرح دیکھتے دل پسیجا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا۔
مجھے جانا ہے ارتضیٰ، دیر ہو جائے گی۔ وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ مت جاؤ، کچھ دیر یہیں میرے پاس بیٹھی رہو، تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت کچھ بتانا ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تم سے دور ہوئے، بات کرنا تو دور، کچھ پل تمہارے ساتھ بیٹھنے کو بھی نہیں ملے۔ ہم وقت نہیں گزار سکے ساتھ میں، سارا وقت تکلیف، غصے، انا اور غلط فہمیوں میں ہی نکل گیا، یا پھر دوسروں کی فکر کرتے، اپنے بارے میں تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تم بات کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس کے ہاتھ کو چومتے اس نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے ایک دم ہی احساس ہوا تھا وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا، کیا معلوم وہ اسے سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ مہروز نے محسوس کیا تھا اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ بے حد مرجھایا سا تھا۔ وہ تو ایسا نہیں نظر آتا تھا۔ میں کروں گی تم سے بات، پہلے تم اٹھو یہاں سے۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ نہیں، میری جگہ یہی ہے، مجھے بیٹھنے دو۔ مجھ میں انا زیادہ آ گئی تھی، میں محبت تو کر بیٹھا تھا، لیکن نبھانی کیسے ہے وہ اپنی میں انا میں بھول گیا تھا۔ میں تو محبت کرنا جانتا ہی نہیں تھا، لیکن تم نے سکھایا محبت کرنا، لیکن اب تم جا رہی ہو میری زندگی سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارتضیٰ، تم کرنا کیا چاہ رہے ہو یا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں بس تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میری زندگی سے جانے سے، تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، نہیں چھوڑو مجھے، تمہارے بغیر رہتے رہتے تھک رہا ہوں، زندگی سزا لگنے لگی ہے، تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، میں اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں ذرا سے بھی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ تم مجھ میں انا غصہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی، پلیز معاف کر دو، ایک موقع، بس ایک موقع مانگ رہا ہوں، دے دو۔ وہ اس کے پاؤں ہاتھوں میں تھام گیا تھا اور مہروز کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس نے فوری اپنے پاؤں واپس کھینچے تھے۔ وہ اس سے یہ نہیں چاہتی تھی اس کے پیروں کو چھوئے، یہ تو بالکل بھی نہیں۔ پاؤں بیڈ پر سمیٹ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ اور نم ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ پلیز نہیں کرو، پلیز مجھے کمزور نہیں کرو، میں اپنا ذہن بنا چکی ہوں، بہت مشکل سے میں نے خود کو راضی کیا ہے، اب یہ ظلم نہیں کرو مجھ پر، تم جو کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ وہ ٹوٹ رہی تھی اور وہ آگے کو ہوتے اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر مہرو، یہ 3 ماہ عذاب میں کٹے ہیں تمہارے بغیر، پلیز ایک موقع مانگ رہا ہوں تم سے، دے دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر مہروز کی گود میں گرے تھے۔ اسے اس طرح دیکھتے وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں ارتضیٰ، اب کچھ نہیں بچا، زندگی میں ایک بار تم پھر کبھی ایسے حالات پر آئے تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کو چنو گے، میں کیسے چلی جاؤں تمہارے ساتھ واپس اس گھر، جس گھر میں اتنی تکلیف ملی ہو مجھے، وہاں نہیں وہاں میں بھی واپس نہیں جانا چاہتا، بس مجھے یہاں اپنے پاس رکھ لو، ہم دونوں سب سے دور رہیں گے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولا تھا۔ نہیں، یہ اپارٹمنٹ 2 لوگوں کے لیے نہیں، صرف ایک کے رہنے کا ہے، مجھے یہاں نہیں رکھنا تمہیں، واپس اپنے گھر جاؤ۔ تو ہم بھی تو ایک ہی ہیں، مجھے نہیں جانا وہاں، پلیز مہرو، تم سے التجا کر رہا ہوں، اتنے احسان ہے تمہارے مجھ پر، ایک اور احسان کر دو۔ اس کی گود میں سر رکھے وہ اس کی انگلیوں کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا میں، اور میں واقعی مر جاؤں گا۔ محروب نے شدت سے آنکھیں بند کی تھیں، یہ شخص اس کا دل چیر رہا تھا۔ کوئی نہیں مرتا ارتضیٰ، چند دن کی تو بات ہے، تم بھول جاؤ گے مجھے، زندگی میں آگے بڑھ جانا، کسی سے شادی کر لینا، اب تو کسی کی ذمہ داری بھی ہے تم پر، مصروف ہو جاؤ گے تو بھول جاؤ گے۔ میں نہیں بھول سکتا تمہیں، میں ان 3 ماہ میں ایک لمحہ بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہو سکا، تمہارے علاوہ میں کسی کو اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس آخری غلطی کی معافی دے دو، آئندہ تمہیں کبھی موقع نہیں دوں گا مہرو، تم اس طرح نہیں کر سکتے میرے ارتضیٰ، ہمیشہ تو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوئے نیا تعلق ختم ہو تو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ نیا تعلق نہیں ہے مہرو، 3 سال 10 ماہ پہلے تمہیں دیکھا تھا میں نے، اور جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا وہ دن تمہارے کپڑوں کا رنگ تک یاد ہے مجھے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا، تمہیں دیکھتے ہی میرے دل کو کچھ ہوا تھا، میں نظریں نہیں ہٹا سکا تھا، لیکن مجبوری میں نظریں جھکانی پڑی تھیں، تم محرم نہیں تھی میری، اب تمہیں نامحرم کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ 3 سال سے خود کو سمجھاتا رہا، تمہارے انکار سے ڈرتا رہا، اور آخری ایک دن ہمت جمع کرتے میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج دیا۔ پتہ نہیں اتنے انتظار اور محبت کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتا میں اتنی ناانصافی کیسے کر گیا تمہارے ساتھ۔ وہ بول رہا تھا اور وہ دم سادھے اسے سن رہی تھی، لہجہ خالی سا ہوا تھا اس کا، آنسو بہتے اس کی گود میں گرے تھے۔ سر اٹھا کر اس نے مہروز ہاتھیت کی طرف دیکھا تھا، اسے ایسا محسوس ہوا تھا اس کی دی گئی تکلیف سے اس کا دل پتھر ہو چکا ہے۔
تمہیں لگتا ہے میں اس بار بھی تم پر فیصلہ مسلط کر رہا ہوں؟ تم صحیح ہو، میں جانتا ہوں میں اس بار بھی مطلبی بن رہا ہوں، صرف اپنا سوچ رہا ہوں۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، تکلیفوں کی معافی نہیں ہوتی، میں قبول کرتا ہوں۔ غلطیوں کی سزا بھی تو ہوتی ہے، وہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، تم مجھے ساتھ رہ کر سزا دو یا چھوڑ کر۔ اس نے جیب سے وہی چین میں موجود انگوٹھی نکالتے اس کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اسے وہ ہر خوبصورت لمحے یاد آئے تھے جو ایک دوسرے کے سنگ گزارے تھے جب اس نے اسے یہ پہنائی تھی۔ یہ تمہارے جانے کے بعد میں نے اسے سزا کے طور پر پہنی تھی۔ اگر تم اسے رکھ لو گی تو میں تمہارا احسان سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا، ورنہ اسے واپس دے دو، میں سزا کے طور پر زندگی بھر پہنوں گا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ مجھے منظور ہے، اس کے بعد میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ وہ اپنی سرخ نظریں جھکا گیا تھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ محروز نے اس انگوٹھی کو اور ارتضی عباس کو دیکھا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا۔ اپنی انا اس نے محروز کے پیروں تلے رون دی تھی۔ غلطیاں سب کر جاتے ہیں، لیکن پچھتاوا بھی ظرف والوں کو ہوتا ہے، اور وہ پچھتاوے میں لگتا تھا۔ وہ شخص اس کی زندگی کا پسندیدہ شخص رہا تھا۔ محبت اس نے ایک بار کی تھی، اور یہ شخص اس کی زندگی بھر کی محبت رہنے والا تھا۔ وہ اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ محروز نے واپس وہ انگوٹھی چین سمیت اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ ارتضی عباس نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کا فیصلہ مانے گا، یہ اس نے کہا تھا۔ تو کیا یہ اس کا آخری فیصلہ تھا؟ وہ فیصلہ نہیں، ارتضی کو اپنی موت محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ ہتھیلی بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، نظریں جھکا گیا تھا۔ پھر اس کی طرف دیکھتے وہ نم سرخ نظروں سے مسکرایا تھا۔ خوش رہنا ہمیشہ۔ وہ ٹوٹتے لہجے میں بمشکل بولا تھا۔ اس کے ہونٹ کسی چھوٹے بچے کی طرح کانپ گئے تھے جنہیں وہ سختی سے بھینچ گیا تھا۔ اسے دیکھتے محروز کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مڑ گیا تھا اور ٹیبل سے جاتے وہ فائل اٹھائی تھی۔ 3 دن تک نوٹس مل جائے گا تمہیں، تم آزاد ہو۔ بمشکل اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ یہاں سائن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فی الحال ٹوٹ رہا تھا بری طرح۔ وہ کمرے سے جا رہا تھا اور محروز اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت قبل وہ بھی اس کے کمرے سے ایسے گئی تھی اور اس نے جانے دیا تھا، اور آج وہ بھی اس کے کمرے میں سے ایسے ہی جا رہا تھا۔ اگر وہ بھی ایسے ہی جانے دیتی تو کیا فرق رہ جاتا ان دونوں میں؟ وہ معاف کر سکتی تھی اسے۔ ارتضی بیڈ سے اترتے وہ پکار چکی تھی اسے۔ محبت نے پکارا تھا اور وہ رک گیا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے وہ جواب دینے کے قابل ہوا تھا۔ جی۔ تم نے میرا جواب تو سنا ہی نہیں، وہ نم لہجے میں بولی تھی، اور ارتضی عباس نے آنکھیں میچی تھیں۔ جواب دینا باقی رہ گیا تھا کیا، یا پھر وہ بھی اسے اس کی طرح تکلیف سے دوچار کرنا چاہتی تھی؟ بولو، سن رہا ہوں میں۔ اپنے آنسوؤں کو رگڑتے وہ اس کی طرف رخ پھیر گیا تھا، اور وہ چند قدم چلتے اس کے قریب آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، صرف معاف کیا۔ اب بھی امید تھی اسے، اور مجھے طلاق بھی نہیں چاہیے تم سے۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوئے تھے اور وہ ساکت اور بے یقین سا ہوا تھا۔ تمہیں طلاق نہیں چاہیے؟ وہ بے یقین سا تھا۔ خوشی کی لہر پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اس نے چند قدم اس کی طرف بڑھائے تھے اور محروز نے پیچھے کی طرف۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ روک گئی تھی اسے، اور وہ رک گیا تھا۔ میری پوری بات سنو، میری کچھ شرائط ہیں۔ مجھے پرانا کچھ نہیں چاہیے، سب نیا چاہیے۔ نیا ارتضی چاہیے مجھے، جو صرف میری فکر کرے، جو صرف مجھے سنے، جو صرف مجھ سے محبت کرے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہونٹ کاٹ گئی تھی، اور ارتضی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ لیکن یہ خوشی کے تھے۔ تمہیں جیسا ارتضی چاہیے تمہیں ویسا ہی ملے گا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی بن جاؤں گا۔
ارتضیٰ ہمیشہ تم سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ فائل زمین پر پھینکتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور سختی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا، تڑپ گیا تھا اور اسے گلے لگانے کو۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ مسلسل اس کے بالوں کو، کندھے کو چوم رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اسے نئی زندگی کی خوشخبری سنائی ہو، اور وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ کتنے عرصے بعد پسندیدہ شخص کے بازو اپنے گرد محسوس ہوئے تھے، تنہا پن ختم ہوا تھا، ایک بار پھر اسے اس کا ارتضیٰ مل چکا تھا۔ 1 سال بعد وہ مہروز حیاتیت کے اپارٹمنٹ میں کھڑا کھانا بنا رہا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جتنے غم زندگی میں دیکھے تھے، اس کے بعد یہ پہلا سال تھا جو اسے پرسکون اور کسی کے ساتھ برا نصیب ہوا تھا۔ زندگی میں مشکلات، برے وقت آتے رہتے ہیں، لیکن اسے ارتضیٰ عباس کو ایک موقع دے کر غلط محسوس کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بے حد بدل چکا تھا، بے حد۔ معاف کر دینا بھی برا نہیں تھا۔ وہ دونوں واپس گھر میں رہنے نہیں گئے تھے اور کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ سب یہی چاہتے تھے وہ دونوں ساتھ رہیں، بس خوش رہیں۔ نہ ہی ارتضیٰ جانا چاہتا تھا یہاں، تنہا وقت وہ اس کے ساتھ بہتر گزار رہا تھا۔ انایا کا ایڈمیشن وہ یونیورسٹی میں کروا چکا تھا۔ بچوں کو سنبھالنے کے لیے گھر پر بھی لوگ موجود تھے اور آیا بھی۔ وہ چاہتا تھا اسے زندگی ملی ہے تو وہ اسے اپنے لیے بہتر بنائے، زندگی میں کچھ بن جائے، اور وہ بھی زندگی کی تلخیاں بھلاتے اب زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔